اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو قائم ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور میرے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں سید جری زیدی صاحب۔ جری بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، اور ان کی جو ولادت ہے یہ اس کے بارے میں ہے۔ پروگرام کا جو نام ہم نے رکھا ہے وہ ہے ولادت امام حسن اور ان کے فضائل۔ جری بھائی، پھر سے بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ میں یہ جو پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ شیعہ کتابوں سے ولادت امام حسن علیہ السلام کی تفصیلیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، اما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کا، اور خاص جو ہمارا آج کا پروگرام ہے وہ ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور آپ تمام مومنین اور مسلمین کو ان کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ اور واقعتاً بہت ہی خوشی کا دن ہے اہل بیت کے لیے۔ اور عموماً امام حسن کی جب گفتگو آتی ہے ان کی ذات پر تو ہماری علی بھائی بہت توجہ ہوتی ہے، کبھی صلح امام حسن پہ بات کرتے ہیں، تو کبھی ہم امام حسن کی شہادت کے اسباب ہیں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن عموماً ان کی ولادت کے احوال اور ولادت کی کیفیت کیا تھی اس پر ہم لوگ کے یہاں کم کلام ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ روایات جو ہمارے ہاں اس مصادر میں ہیں شاید وہ سمجھ لیجئے کہ اتنی جو ہے وہ مشہور نہ ہو، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو اتنا بیان بھی نہیں کیا جاتا ہو۔ علی کل حال ہم نے سوچا کہ اس مرتبہ تھوڑے ڈیفرنٹ سیناریو سے ہم لوگ پروگرام کو کریں، اور شیعہ اور سنی کتابوں میں جو ان کی ولادت کے حوالے سے بات چیت ہے اس کو ذکر کریں۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو پہلا حوالہ ہے وہ شیخ صدوقی الامالی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 105 اور 106 ہے۔ روایت جو ہے وہ امام زین العابدین سے ہے، اور حضرت زید شہید جو ہے وہ اس روایت کو کرتے ہیں عن زید بن علی عن ابیہ علی بن الحسین قال لما ولدت فاطمة الحسن قالت لعلی سمیہ، کہ جب جناب حسن کی ولادت ہوتی ہے علیہ السلام کی تو جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ یا امیر المومنین آپ ان کو نام دیجئے۔ فقال ما كنت لأسبق باسمه رسول اللہ فجاء رسول اللہ، کہ میں ہرگز یہ جسارت نہیں کروں گا کہ میں رسول سے پہلے نام رکھوں۔ اب یہ دیکھیں حفظ مراتب کیسے ہوتے تھے، یعنی انہوں نے فقط نام رکھنے تک میں بھی رسول اللہ پر سبقت نہیں کیے، جبکہ باپ ہونے کے ناطے ان کو پورا اختیار تھا کہ وہ نام رکھتے، لیکن ادھر سبقت نہیں کی، بلکہ یہ ایک نمونہ دکھانا چاہا کہ کس طریقے سے اس معاملے میں بھی رسول کی اتباع کی جاتی تھی۔ فجاء رسول اللہ فاخرج الیہ فی خرقۃ صفراء، کہ جب وہ آتے ہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کو ہرے کپڑے میں پیش کیا جاتا ہے، ہرے کپڑے میں پیش کیا جاتا ہے۔ فقال الم انہکم ان تلقوہ فی الصفراء، تو جب جو بھی پیش کرنے والا ہوتا ہے جب وہ اسے پیش کرتے ہیں ہرے کپڑے میں تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ آپ جو ہے ان کو ہرے کپڑے میں لائیں۔ ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک اشکال جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ نے کہا آپ تو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ معصوم ہے، اور معصوم سے کوئی غلط فعل انجام نہیں دیا ہو سکتا، یہاں رسول اللہ نے ایک چیز سے پہلے ہی منع کر دیا ہے، اور آپ اسی ہرے کپڑے میں واپس لا رہے ہیں امام حسن کو، کیا یہ رسول کی منع شدہ چیز کو دوبارہ کرنا نہیں؟ اور کیا یہ امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ جو اس گھر کے سربراہ ہیں ان پر اشکال وارد نہیں کرتا؟ تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم انشاءاللہ آپ کو شیخ طوسی کی جو دوسری روایت آئے گی اس میں دیں گے، لیکن ادھر بتانا یہ مقصود ہے، اگر میں اجمالاً بتاؤں تو وہ جو لانے والے تھے نہ امام علی تھے نہ جناب زہرا کی ذات تھی، کوئی اور لانے والی تھی جن کا تذکرہ ہمیں ملے گا تفصیلاً۔ ٹھیک ہے، پھر ہوتا ہے ثم رما بها واخذ خرقة
بیضاء فلفہ فیہا، اس کے بعد جو ہے وہ لایا جاتا ہے ان کو سفید کپڑے میں اور پیش کیا جاتا ہے. ثم قال لعلی علیہ السلام هل سمیتہ، کہ مولا کائنات سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ان کا نام رکھا؟ فقال ما كنت لأسبق باسمه، کہ میں آپ سے پہلے اس مبارک بچے کا نام نہیں رکھ سکتا. فقال وما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل فأوحى، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے پہلے جو ہے اس بچے کا نام نہیں رکھ سکتا. دیکھیں امام حسن کا جو نام ہے وہ خدائی ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی خدا نے خاص نام کو وحی کی ہے. یعنی یہ نہ، یعنی میں حفظ مراتب کی بات کروں، صرف حفظ مراتب کی سمجھانے کے لیے کروں، نہ مولا کائنات نے نام رکھا نہ رسول اللہ نے رکھا، بلکہ اہمیت بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو نام رکھا جائے گا وہ خاص خداوند متعال کی طرف سے ہوگا. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل أنه قد ولد لمحمد ابن فاهبط فأقرئه السلام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ میرا سلام پہنچائیے. وَهَنِّهُ، اور ان کو وَهَنِّهِ، اور ان کو جو ہے وہ تبریک پیش کیجئے. وَقُلْ لَهُ، اور کہہ لیجئے إِنَّ عَلِيًّا مِنْكَ بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى، اور ان کو بتا دیجئے کہ علی کی منزلت آپ سے وہی ہے جو ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی. فَسَمِّهِ بِاسْمِ ہارون، بِاسْمِ ابن ہارون، کہ آپ ان کا نام دیجئے جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا. فَهَبَطَ جِبْرَائِيلُ فَهَنَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جبرائیل آتے ہیں خداوند متعال کی طرف سے تبریک دیتے ہیں. ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُكَ أَن تُسَمِّيَهُ بِاسْمِ ابن ہارون، کہ خداوند متعال آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کا نام جناب ہارون کے بیٹے کے تحت رکھیں. قال وما كان اسمه، رسول اللہ نے کہا کہ بھلا نام تو بتاؤ کہ کون سا نام ہے. فقال، یعنی نام بتاتے ہیں، قال شبرون، تو کہا گیا کہ ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کافی جو حضرات ہیں ان کا نام شبر ہے. شبر جو نام ہے وہ جناب ہارون کے جو بیٹے تھے اس حوالے سے وہ نام شبر نکلا ہے. کان اسمہ قال شبر قال لسانی عربی قال سمیہ الحسن، رسول اللہ نے کہا چونکہ میری زبان عربی ہے تو کہا گیا کہ آپ نام جو رکھیں وہ حسن رکھیں. فسماہ الحسن، تو اس وقت نام جو ہے وہ حسن رکھا گیا. فلما ولد الحسین اوحى الله عز وجل الى جبرائیل انه قد ولد لمحمد ابن فاهبط الیہ فہنیہ وقل له ان علیا بمنزلتی. اور یہی سلسلہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی چلتا ہے کہ اس کے بعد جناب جبرائیل دوبارہ آتے ہیں، خداوند متعال کی طرف سے تبریک کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ان کا نام شبیر، شبیر جو دوسرے بچے کا نام تھا جس کا اسم جو عربی بنتا ہے وہ حسین بنتا ہے. پہلے بچے کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر. شبیر بھی آپ ہمارے یہاں بڑے کامن نام دیکھتے ہیں. شبیر بھی جناب ہارون کے جو دوسرے بیٹے کا نام تھا وہ شبیر تھا. تو اس کے بعد جو ہے ان کا نام حسین رکھا جاتا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم نے پہلی روایت کو نقل کیا تھا علی بھائی، اس میں تھا کہ ان کو ایک ہرے کپڑے میں لایا جاتا ہے. تو اب ہرے کپڑے میں لانے والے کون ہوتی ہیں؟ تو روایت جو ہے وہ شیخ توسی کی علامالی سے ہے اور روایت کافی طویل ہے اور صفحہ نمبر 546 سے شروع ہوتی ہے اور 548 تک یہ روایت جاتی ہے. روایت جو ہے وہ اسما بنت عمیس سے. اسما بنت عمیس جو ہیں وہ اہل بیت کے گھرانے کی خادمہ بھی ہیں اور امیر المؤمنین نے ان سے شادی بھی کی ہے اس کے بعد، یعنی جناب زہرا کی شہادت کے بعد. تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ ولادت ہوتی ہے فلما ولدت الحسن جاء النبی فقال یا اسماء ہاتی ابنی، کہ جب جناب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے اسماء ذرا اب میرے بچے کو تو لائیے. قالت، اسماء راویہ ہیں فدفعته الیہ فی خرقۃ صفراء، کہ میں جو ہوں وہ امام حسن کو پیش کرتی ہوں ایک ہرے کپڑے میں. فرما بها وقال ألم أحد إليكن ألا تلف المولود في خرقة صفراء،
کیا میں نے آپ لوگ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہرے کپڑے میں جو ہے وہ نئے مولود کو نہ لائیں؟ تو اس کے بعد ہے وَدَعَا بِخَرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَلَفَّهُ فِيهَا، اس کے بعد جو ہے وہ سفید کپڑے میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی روایت ہے کہ امام علی جو ہے وہ سبقت نہیں کرتے، رسول اللہ آتے ہیں، خداوند متعال جو ہے وہ وہی کرتا ہے، اور پھر امام حسن اور امام حسین یہ دونوں کی مطلب تذکرہ ہوتا ہے کہ نام کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے عقیقے کا ذکر ہوتا ہے، اور عقیقے کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ ابھی مستقبل میں ابھی آتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ابھی آپ نے عقیقہ کے بارے میں بولا، تو یہ بتائیں کہ ہمارے شیعہ کتابوں میں روایت کیا ہے؟ شیعہ کتاب دیکھیں، عقیقے کی ایک ادھر سائیڈ نوٹ بھی اگر میں علی بھائی آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ عقیقہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک مستحب عمل ہے، اور عقیقہ جو ہے بلکہ مؤکدہ ہے، بہت تاکید ہے اس کی، بہت زیادہ تاکید ہے، اور عقیقے کے خاص احکامات بھی ہیں ہمارے یہاں۔ اور عقیقے کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک حد تک ہم لوگ جینیسس دیکھ سکتے ہیں، جینیسس سے مراد جو شروعات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ سنت پڑی اور کیا ہوا ہے معاملہ، اس میں ہم الکافی سے کچھ روایات آپ لوگ کی حضور کرتے ہیں۔ یہ میں حوالہ اجمالاً دے رہا ہوں، انشاءاللہ وہ ہماری پروڈکشن ٹیم لگا دے گی۔ الکافی ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 32 سے 34 تک، 32، 33 اور 34 میں یہ روایات موجود ہیں، اور پورا باب ہی عقیقے کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ روایت پہلی نقل کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے: علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن بعض اصحابہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال عق رسول اللہ عن الحسن بیدہ وقال بسم اللہ عقیقۃ عن الحسن وقال اللہم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآلہ۔ رسول اللہ نے دعا بھی تعمیل فرمائی ہے کہ جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے تو جناب رسول اللہ جو ہے وہ امام حسن کی طرف سے ایک ذبح کرتے ہیں، ایک بکرے کو یا کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی ہڈیاں امام حسن کی ہڈیوں کے عوض، اس کا گوشت امام حسن کے گوشت کے عوض، اس کا خون امام حسن کے خون کے عوض، اس کے بال امام حسن کے بالوں کے عوض، اور اے خدایا اس قربانی کے ذریعے سے حفاظت فرما محمد اور ان کی آل کے۔ تو ہمارے یہ بھی مستحب ہے، یعنی میں ایک سمجھ لیں ایک فقہی بات بھی، ذرا سا ہم لوگ کا جو ٹاپک ہے آج ذرا مختلف نوعیت کا ہے، کیونکہ اس میں فقہی بات کا بھی ذکر آنا ہے کہ عقیقے کی جو سنت ہے عقیقے کی، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، بالکل، اور بالکل یعنی ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ضرور بے ضرور کرنا چاہیے، اور اس دعا سے کام لینا چاہیے کہ اس کا، یعنی آپ یہ دعا اگر چاہے تو ہماری پروڈکشن ٹیم انشاءاللہ جو بھی سوال کرے گی ان کو پہنچا سکتی ہے کہ اس کی ہڈیاں اس مولود کے لیے ہڈیوں کے عوض، اس کا گوشت مولود کے گوشت کے عوض، اس کا خون مولود کے خون کے عوض، اور اس کے بال مولود کے بال کے عوض۔ دوسری روایت جو ہے وہ امام صادق سے ہے کہ ان رسول اللہ عق عن الحسن بکبش وعن الحسین بکبش وعطى القابلة شيئا وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، کہ جب 7واں دن ہوتا ہے تو رسول اللہ جو ہے وہ ان کے بالوں کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں، اور رسول اللہ جو ہے وہ عقیقہ کرتے ہیں امام حسن اور امام حسین کا۔ ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، یہ بھی ایک سنت ہے۔ سنت کیا ہے کہ 7ویں دن جتنے بچوں کے بال بڑھ جائیں آپ ان کو کاٹیں اور اس کا وزن کریں، جتنے وزن کے بال ہوں گے اتنے وزن کی چاندنی جو ہے وہ صدقہ دینی چاہیے مولود کی طرف سے۔ فقلت له يؤخذ الدم فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ۔ اس کے بعد روایت آگے چلتی ہے جس میں امام اپنا ایک استدلال پیش کرتے ہیں۔ اب امام رضا سے روایت ہے کہ علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن الحسین بن خالد قال سألت ابا الحسن الرضا عن التہنئة بالولد متى، کہ امام رضا سے پوچھا جاتا ہے کہ کب سے بچے کی ولادت کی تہنیت مبارکباد دینے کا رواج پیدا ہوا۔ اب دیکھیں ولادت امام حسن کتنی مبارکباد اور کتنی تبریک کی مستحق ہے۔ فقال انه لما ولد الحسن بن علي هبط جبرائيل بالتهنئة على النبي،
کہ جب جناب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت تہنیت لے کے جناب جبرائیل جو ہے آسمان سے آتے ہیں رسول کی جانب فی یوم السابع وامرہ ان یسمیہ ویکنیہ ویحلق رأسہ ویعق عنہ ویثقب اذنہ وکذلک کان حین ولد الحسین الی الآخر۔ اس میں روایت میں کہا جاتا ہے جب 7واں دن ہوتا ہے تو جبرائیل آتے ہیں، اور جبرائیل آنے کے بعد امام حسن کے اسم کو بتاتے ہیں کہ یہ نام ہونا چاہیے، ان کی کنیت بتاتے ہیں۔ ایک اور سائڈ پوائنٹ ادھر، کیونکہ یہاں فقہی باتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ نام بھی رکھنا مستحب ہے اور چھوٹی سی عمر میں بچے کو کنیت دینا بھی مستحب ہے۔ یعنی ابھی مثال کے طور پہ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا ہے انشاءاللہ مستقبل میں تو میں بچپنے ہی سے کنیت دے سکتا ہوں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ امام حسین کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ کنیت کب سے تھی؟ بچپنے سے کنیت تھی ابو عبداللہ۔ جبکہ عبداللہ الرضیع جن کو ہم جناب علی اصغر بولتے ہیں وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ صرف 6 مہینے پہلے کربلا سے۔ تو کیا اس کے بعد کنیت دی گئی ابو عبداللہ کی؟ نہیں، ابو عبداللہ کی کنیت ہمیشہ بچپنے ہی سے دی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کے بالوں کو جو ہے وہ کاٹا گیا، ان کی طرف سے جو ہے وہ عقیقہ کرایا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ پوری ڈیٹیل چلتی ہے، اور یہ روایت جو ہے صفحہ نمبر 34 تک جاتی ہے۔ یہاں سے ہمیں تفصیلات پتہ چلتی ہیں اور کچھ فقہی احکامات کو بھی ہم اخذ کرتے ہیں کہ کیا کیا احکامات عقیقے کے ہیں، اور اسی طریقے سے کب یہ سنتیں پڑھی، کب مبارکباد دینے کی سنتیں پڑھی کہ امام حسن کی ولادت سے، اس مبارک ولادت کی وجہ سے۔ تو جو مومنین مبارکباد جب بھی دیتے ہیں کسی بھی چیز کی، وہ سب مرہون منت ہیں کس کے لیے؟ امام حسن کی ولادت کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جری بھائی ہمیں عقیقے کے بارے میں بتایا۔ ناظرین اب وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر واپس حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، آپ کا MTV دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب۔ جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ جری بھائی، ابھی آپ نے پہلے عقیقے کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائیں، اور میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت مصادر میں ولادت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ امام حسن کے حوالے سے تقریباً روایات جو ہیں وہ سیم ہے، لیکن ایک جگہ جو ہے وہ معاملہ تھوڑا خراب ہے، لیکن چونکہ مضمون ملتا جلتا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ روایت جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، اور مسند احمد میں آپ کو 2 محققین کے اقوال پیش کروں گا۔ یہ مسند احمد کی روایت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 ہے، جس میں محقق نے روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 ہے، جس میں محقق نے روایت کو معتبر قرار دیا ہے۔ دونوں میں نے حوالے اس وجہ سے دیے تاکہ روایت کی سند کی تصحیح کی جائے۔ اس روایت میں ارشاد ہے حدثنا الحجاج حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ہانی بن ہانی عن علی قال لما ولد الحسن جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ، کہ جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے تو مولا کائنات کے پاس رسول اللہ آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور بتاؤ تم نے نام کیا رکھا ہے۔ قلت سمیتہ حربا، تو کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تحریف ہے واضح طور پہ۔ شیعہ روایت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک احترام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ہم نے نام نہیں رکھیں گے جب تک کہ رسول اللہ نہ آئے۔ حرب یعنی جنگ حرب جو ہے وہ نام رکھا۔ تو مجھے یہاں واضح طور پہ ایک تحریف نظر آتی ہے، لیکن اس تحریف کو آپ دوبارہ بھی دیکھیے گا، یہ آئے گی۔ اس تحریف سے ہٹ کے تقریباً روایت کا مضمون سیم ہے۔ فلما ولد الحسین قال ارونی ابنی ما سمیتہ قال سمیتہ حربا، امام حسین پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ حرب، بچے کا نام حرب رکھا ہے، تو امام کہتے ہیں قال بل هو حسین، اس کا نام حسین ہے۔ پھر آخر میں بات چلتی ہے۔
اس کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر امام کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حر رکھا ہے، پھر امام رسول اللہ کہتے ہیں نہیں اس کا نام محسن رکھو، محسن۔ تو روایت کے آخر میں ہے قال سمیتہم باسمائی ولد ہارون شبر و شبیر و مشبر، کہ میں نے شبر، شبیر و مشبر کے اس اوپر، مشبر بھی ہمارے نام ہوتا ہے، ہم لوگ کے مشبر کہا جاتا ہے جبکہ صحیح مشبر ہے، مشبر، شبر، شبیر، ان کے نام پہ جو ہے میں نے تینوں بیٹوں کا نام رکھا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے، یہ روایت جو ہے احادیث المختارہ میں بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395 پہ بھی اور 396 پہ بھی۔ اور اس روایت کے بارے میں جو محقق ہیں ان کو کہتے ہیں اسنادہ حسن۔ اس سے ایک جو استدلال مجھے کرنا ہے آپ کی اجازت سے، وہ استدلال مجھے یہ کرنا ہے کہ امام علی کو جناب ہارون سے مشابہت دی جا رہی ہے، اتنی اچھی مشابہت ہے کہ حتیٰ بچوں کے نام بھی انہی کے نام پر رکھے گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نسبت موسوی اور ہارونی تھی یہ فقط غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں تھی۔ دیکھیں یہ ایک اہم چیز ہے، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ مولا کائنات واقعتاً شبیہ ہارون تھے مطلقاً رسول اللہ کے لیے، تو جناب موسیٰ کے بعد خلافت کا حقدار کون تھا؟ جناب ہارون تھے خلافت کے حقدار۔ چونکہ جناب ہارون خلافت کے حقدار تھے تو اسی روایت کو ہم استعمال کرتے ہوئے نہ فقط ولادت امام حسن کے حوالے سے کچھ استدلال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ چونکہ ولادت امام حسن جو ہے پیش قیمہ تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی نسبت ہارون کے ساتھ ایسے ہی ہے جس طریقے سے موسیٰ کے ساتھ تھی، تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی خلیفہ ہوتا رسول اللہ کے بعد تو واقعتاً مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ مصداق ہارون فقط اور فقط مولا کائنات کی ذات ہے تمام معنی میں۔ حتیٰ بچوں کے نام جو رکھے گئے ہیں شبر، شبیر، مشبر، حسن، حسین، محسن، یہ نام یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر کوئی مشابہت پائی جاتی ہے کامل طور پہ تو صرف اور صرف مولا کائنات کی پائی جاتی ہے۔ زبردست، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ تو اب جو ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام حسن علیہ السلام کی محبت اور ان سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں؟ اور یقیناً اگر رسول خدا نے کچھ ارشاد کیا ہے تو یہ اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں جو یا تو بغض رکھتے تھے اور یا تو محبت کرتے تھے، ورنہ رسول خدا کیوں اس بارے میں بات کرتے ہیں؟ اس بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے علی بھائی، اور ماشاءاللہ سے آخری نقطہ جو آپ نے اٹھایا ہے اس پر تو میرا دل بھی اشش کر رہا تھا کہ انسان محبت کا یا بغض کا بتاتا ہے تو ادھر عموماً ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ مستقبل میں یا فی زمان ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں، بغض بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، تو دونوں کے ریوارڈز اور پنشمنٹ کو بتا دینا چاہیے اور اس کی فضیلت اور فضیحت کو بتا دینا چاہیے اس حوالے سے، اس عمل کے حوالے سے۔ میرے سامنے سنن ترمذی ہے، صفحہ نمبر اس کا 852 ہے، حدیث کا نشان 3769 ہے، اور اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں علامہ البانی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ سمعت براء ابن عازب یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضعا الحسن ابن علی علی عاتقہ، کہ جس طریقے سے اپنے کندھے پر اٹھائے امام حسن کو چل رہے ہوتے ہیں رسول اللہ، وہو یقول اللہم انی احبہ، اے اللہ میں امام حسن سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہ، پس آپ بھی جو ہے وہ، پس اے خدا تو بھی جو ہے امام حسن سے محبت رکھ۔ تو ترمذی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، کہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اچھا یہ پہلی روایت جو ہے، سوری یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے 3783 سنائی ہے، جو نیکسٹ پیج پر ہے صفحہ نمبر 854 پہ، 852 پہ جو ہے جو روایت ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہے اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں بس تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ تو یہ روایت ہو گئی جو ان کے محبت کے حوالے سے ہے۔ اب ہمارے سامنے تاریخ دمشق ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ آپ بعد میں جب مراحل کو دیکھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ معاویہ، عامر بن عاص
اور ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، زیاد بن ابی، یا ان جیسے جو اشخاص تھے یہ کتنی نفرت رکھتے تھے امام حسن اور امام حسین سے. تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ وہ جو تاریخی شخصیات جو رسول اللہ کے بعد آئی تھیں اور جنہوں نے اہل بیت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، تو ہم ان کو جان سکیں ان روایات کی روشنی میں. ٹھیک ہے. اب ہمارے سامنے جو روایات ہیں وہ تاریخ دمشق کی. اب ہم اس روایت کا تفاوض اور تواتر ثابت کرتے ہیں. ایک حد تک تواتر ہے، آپ سمجھ لیے ایک حد تک تواتر بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن مستفیض ہونا اس کا مسلم ہو جاتا ہے. روایت جو ہے تاریخ دمشق میں، اب وہ مختلف طرق کو ذکر کرتے ہیں. جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 151 سے روایتیں شروع ہوتی ہیں. پہلی روایت جو ہے وہ ابن مسعود سے ہے. ابن مسعود کی روایت کیا کہتی ہے کہ وہ رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں. فقط فمن احبہما فقط احبنی، جن لوگوں نے ان دونوں سے محبت کی گویا انہوں نے مجھ سے محبت کی. اور ومن ابغضہما فقط ابغضنی، کہ جن لوگوں نے ان دونوں سے بغض کیا گویا انہوں نے مجھ سے بغض کیا. پہلے ہو گئے ابن مسعود. دوسرے جو ہیں ابو ہریرہ سے ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. دو ہو گئے، وہی ترجمہ وہی ہے. صفحہ نمبر 152 پہ آتے ہیں. ابو ہریرہ سے پھر روایت ہے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. ابھی تک ہم نے دو ان سے لیا. پھر ابو ہریرہ سے ایک اور سند سے روایت کرتے ہیں ابن عساکر، پھر تیسری سند سے کرتے ہیں، پھر چوتھی سند سے کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب یہ روایت چل رہی ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس روایت آتی ہے صفحہ نمبر 153 154 پہ زید بن ارقم سے. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ نکلتے ہیں، یعنی تذکرہ چلتا ہے جناب زہرا کے حوالے سے، یعنی ان کے گھر کے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین ہوتے ہیں. تو جب رسول اللہ جو ہے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی، کہ جو ان اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. تو زید بن ارقم کی بھی روایت ہو گئی. چوتھی روایت جو ہے وہ آتی ہے اسامہ بن زید سے. اسامہ بن زید سے بھی روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ مخاطب ہوتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 155 پہ روایت ہے. چوتھے صحابی سے کیا آتی ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم انک تعلم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو ان سے محبت رکھ. پھر اس بات کو کہتے ہیں اور پھر اس بات کو کہتے ہیں، 3 مرتبہ اس بات کو کہتے ہیں. اور یہ روایت جو ہے سلمان فارسی سے بھی منقول ہے، 5ویں صحابی، جو کہتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 156 پہ ابن عساکر نقل کرتے ہیں، من احبہما، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے خدا محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے میں بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے خدا بغض رکھتا ہے. اور پھر ایک اور روایت جو ہے وہ سلمان فارسی سے نقل کی جاتی ہے. اور آخری روایت جو ہے وہ مسلم بن شبیح وہ زید بن ارقم سے کرتے ہیں، جس میں امام علی، امام حسن، امام حسین اور جناب زہرا علیہم السلام کو دیکھ کے رسول اللہ کہتے ہیں انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. یہ صفحہ نمبر 157 پہ کہ میری جنگ اس سے جس سے آپ کی جنگ، اور میری صلح اس سے جس سے آپ کی صلح. تو 5 صحابیوں سے یہ روایت منقول ہے، ابو ہریرہ، اسامہ بن زید، سلمان فارسی، زید بن ارقم اور ابن مسعود. 5 صحابیوں سے یہ منقول ہے، اور کتنے سارے طرق ہیں. میں سارے اسکین جو ہے، یہ سارے اسکین آپ لوگ کے اسکرین پر آئیں گے، جس سے اس روایت کا متواتر بھی ایک حد تک ہونا یا حد اقل مستفیض ہونا جو ہے وہ ہم استنباط کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. اور اب جو ہے پروگرام آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، تو میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں کچھ اور روشنی ڈال سکتے ہیں؟ اور بہت اچھا سوال ہے، اور یقین جانیں کہ اب ہم بالکل اختتامی مراحل پہ آ گئے ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے سبل الہدی والرشاد. یہ میرے سامنے کتاب ہے علامہ صالحی الشامعی کی. یہ جلد نمبر 11 ہے، دارالکتب العلمیہ کی چھاپ ہے، اور صفحہ نمبر 56 سے وہ فضائل نقل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں الحسن والحسین اسمانی من اسماء اہل الجنہ،
لم یکون فی الجاہلیہ، کہ حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، 2 نام ہیں، اور جاہلیت میں کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا تھا، یعنی حسن اور حسین جو نام ہے وہ نئے ہیں اور جنتی ناموں میں سے نام ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے، وہ ابو ہریرہ والی روایت ہے جو ہم پہلے جو ہے وہ نقل کر چکے ہیں، جو محبت پر دلالت کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 57 پہ آتے ہیں تو روایت ہے الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ حسن اور حسین جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہی جائے گا۔ تو جو روایت یہ جھوٹی بنائی گئی ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہے وہ بڈھوں کے سردار ہیں، تو ایسی کوئی جنت ہی نہیں ہے جس میں کوئی بڈھا بھی جائے، سب جائیں گے جنت میں تو جوان ہو کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ الحسن منی والحسین منی، کہ حسن اور حسین جو ہے وہ مجھ سے ہیں۔ اسی طریقے سے روایت ہے کہ الحسن والحسین سبطان من الاسباط، کہ حسن اور حسین جو ہے وہ میرے جو ہے نواسوں میں سے نواسے ہیں، یعنی اس حوالے سے۔ اسی طریقے سے روایات جو ہے وہ جمع غفیر ہے، صفحہ نمبر 58 پہ آتے ہیں تو روایت جو ہے وہ چلتی ہے صفحہ نمبر 58 تک۔ آپ مختلف روایتوں کا آپ دیکھیں گے کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے صرف محققین کے لیے، کہ وہ اگر مزید مراجعت چاہتے ہیں فضائل کے حوالے سے تو وہ مراجعت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ وقت ختم پر ہے تو میں اب آپ تمام سے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خداوند متعال واقعتاً ان کی مودت سے ہمیں متمسک رکھے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ ناظرین، پروگرام جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا۔ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور ہمیں سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو آپ یہ شیئر کیجئے۔ ہم آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔